السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وآله العظيم اما بعد. محترم بزرگ اور دوستو، معزز خواتین، پچھلے 4 نشستوں میں نفل روزوں کی سلسلہ بسلسلہ تفصیلات بیان کی جا چکی. انشاءاللہ آج کی نشست میں نفل روزے کی قضا سے متعلق تفصیل بیان کی جائے گی، اور آئندہ کی نشست میں مکروہ و ممنوع روزے اور 16 سیدوں کے نام سے روزے کی شرعی حقیقت بیان کی جائے گی. محترم سامعین کرام، نفل روزے کی قضا رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ دوسرے روزوں کو توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، البتہ اس کی قضا لازم ہوگی، کیونکہ نوافل کے بارے میں فقہاء نے اصول لکھا ہے، وہ یہ کہ نوافل ابتداءً لازم نہیں ہوتے، لیکن شروع کرنے کے بعد اس کی تکمیل ضروری ہے، اور فاسد کرنے کے بعد صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں. اگر کوئی نفل خواہ نماز ہو یا روزہ شروع کرنے کے بعد کسی بھی وجہ سے پورا کرنے کے بجائے توڑ دیا تو اس کی قضا اس کے ذمے لازم ہوگی. اس سلسلے میں مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں. چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں نفل روزے سے تھے. ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کو کھانے کا ہمارا جی چاہا اور ہم نے اس کو کھا لیا. پھر حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں روزے سے تھے، ہمارے سامنے کھانا آیا جس کو کھانے کے لیے ہمارا جی چاہا تو اس میں سے ہم نے کچھ کھا لیا اور روزہ توڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جگہ ایک دن قضا روزہ رکھو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفلی روزہ توڑنے کی صورت میں اس کی قضا کے طور پر روزہ رکھنا چاہیے. واضح رہے کہ رمضان کا روزہ اگر بغیر عذر شرعی توڑ دیا جائے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن نفلی روزہ رکھنے والا اگر چاہے تو روزہ توڑ بھی سکتا ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی خود بھی ایسا کیا ہے اور دوسروں کو بھی یہ مسئلہ بتلایا ہے. چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے ہاں کھانے کے لیے اس وقت کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب ہم روزہ رکھتے ہیں. پھر ایک اور دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج ہمارے ہاں حیث یعنی خرما اور مکھن کا ملیدہ ہدیہ آیا ہے، اس کو نوش فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاؤ. ہم نے آج روزے کی نیت کر لی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرما لیا اور روزہ نہیں رکھا. اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ نفلی روزے کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے. دوسرا یہ کہ نفلی روزے کی نیت کر لینے کے بعد اگر رائے بدل جائے تو اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے.
محترم سامعین کرام، ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئی، اور ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی جانب تھی کہ ایک بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے لیے کوئی مشروب لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پی لیا، پھر ام ہانی رضی اللہ عنہا کی جانب بڑھا دیا، انہوں نے بھی اس میں سے پی لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے تھی اور میں یہ پی کر روزہ توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس روزے کے ذریعے کسی فرض یا واجب کو ادا کرنا چاہتی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ صرف نفلی روزہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نفلی روزہ تھا تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں تصریح ہے کہ نفلی روزہ توڑ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، یعنی نفل روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو روزہ پورا کرے اور کسی وجہ سے توڑ دینا چاہے تو توڑ دے۔ محترم سامعین کرام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس نفل روزے کی جس کو توڑ دیا گیا ہو قضا واجب ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی قضا واجب نہیں بلکہ روزہ رکھنا صرف مستحب ہے۔ اللہ سبحانہ ہم سبوں کو احکام شرع کا پابند بنائیں، راہ ہدایت نصیب فرمائیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق رفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔